وہ تیمور تھا نا، یہ حافظ شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے، تیمور بادشاہ تھا یہ. تو جب گیا نا تو پہلے وہ حضرت کا چولا فقیری تھا، اس نے دل پہ بڑا اثر ڈالا. دوسرا حضرت نے کیا کیا، آپ اٹھ گئے اور تیمور کو اپنی مسند پہ بٹھانا چاہا. وہ فقیر تھے حضور نبی علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، وہ ایک دنیا دار بادشاہ تھا. تیمور کو بڑی شرم آئی، وہ کہتا نہیں حضرت یہ آپ دی جگہ اتنے آپ سونے لگ دے ہو. آپ نے فرمایا نہیں ایسے تم، انہوں نے کہا نہیں حضور آپ اللہ دے دوست ہو، آپ ترک کر چکے ہو، ایتھے آپ ہی سونے لگا. آپ نے فرمایا جے گل ترک دیے تو پھر ترک دے معاملے جو تو میرے نام اچے دردے سے. تیمور نے حضرت سے پوچھا حضرت وہ کس طرح؟ آپ فرماتے بتا میں نے کیا چھوڑا؟ اس نے عرض کی حضرت آپ نے دنیا چھوڑی. آپ نے فرمایا قیامت کے ایک دن کے سامنے جنت دوزخ اللہ رسول، میں اس کی بات نہیں کرتا، قیامت کا ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ نے فرمایا 50,000 سال کے سامنے 60 سال کیا بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور چند لمحے، چند سیکنڈ. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اگر پھر تو ترک کی بات کرتا ہے تو میں نے تو چند لمحے چھوڑے ہیں. دنیا 60 سال پھر یہی بنے نا، میں نے تو چند لمحے چھوڑے ہیں. اور اگر ترک کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اپنا ترک دیکھ، تو نے چند لمحوں کے لیے اللہ چھوڑا، رسول چھوڑے، جنت چھوڑی. پھر تو اس سیٹ پہ تجھے بیٹھنا چاہیے، مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی، کیونکہ بات سچی تھی، سیدھی دل پہ اثر کی. اور تیمور نے بھی سارا کچھ چھوڑ کے پھر فقیری اختیار کر لیا. وہ دیکھو تو صحیح حضرت کر ہم کیا رہے ہیں. جنت کو ابھی سائڈ پہ رکھو، اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت والی بات ابھی پیچھے رکھو. اگر آپ اسی کا موازنہ کرنے، محبوب فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور 50,000 سال کے سامنے ہماری 60 سالہ زندگی کیا ہے حضرت؟ تو ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا حضرت. اسے تو اقبال بھی کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، اور دنیا خریدی اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے. اور کوئی چیز خریدتا اگر خریدنی بھی تھی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے خریدے حضرت. اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے. یہ دیکھو یہ سودے ہوئے ہیں حضرت جی، یہ میں نے اس دن بھی سنائی تھی. اس کو کہتے ہیں حضرت جی کچھ کر جانا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کو نکلے نا، تو ایک شہزادی نہیں گئی ساتھ، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے جی. سب سے چھوٹے تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں بھی جاؤں، نہیں ملی اجازت. اب ان کی کوشش یہ تھی کہ سب سے چھوٹا بھائی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پاس ٹھہر جائیں. اس کے لیے کیا کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا حضرت امام علی اصغر کو، حاضر خدمت ہوئی، جا کے اپنے بھائی کے کان میں کو بات کہی. جیسے ہوتا ہے نا بہنوں بھائیوں کا پیار، تو بچوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے پاس آ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی کو بات کہی کان میں، وہ پھر واپس آ گئے. عرض کرتی بابا آپ نے بھائی علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا پہلے تو نے کیا کہا ہے. عرض کرتی بابا میں نے کہا تھا علی اصغر آپ کیسے بھائی ہو، بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی اور اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو میرا بھائی میرے پاس آ گیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے میں نے کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ کیا ہے آؤ یار کچھ کریے، آؤ وقت جانا پہ چسکیاں مسکیاں چنا گواؤ. اور کرنا یہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز نہ چھوڑو، سونی کر کے داڑھی شریف رکھو، لوگوں دے کام آؤ، اپنا اخلاق اچھا کرو، اور اپنے اللہ نو یاد کرو حضرت، اپنے اللہ نو یاد